بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فجر کی نماز کے بعد یہ کلمہ روزانہ پڑھو۔ یہ کلمہ قبر کی سختی کو روکتا ہے، جہنم سے بچاتا ہے، ماں باپ کی بخشش ہوتی ہے اور اولاد پر کوئی مصیبت نہیں آتی۔ وہ کلمہ یہ ہے۔ محترم ناظرین، فجر کی نماز کے بعد ذکر اذکار کا وقت سب سے بابرکت ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر کے بعد یہ کلمہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے قبر کی وحشت اور سختی کو آسان فرما دیتا ہے اور قیامت کے دن اس کے چہرے کو نور سے منور کر دیتا ہے۔ یہ کلمہ دراصل بندے کے دل کو اللہ کے ذکر سے مطمئن کرتا ہے، ایمان کو تازگی بخشتا ہے اور قبر کے اندھیروں میں روشنی بن کر ساتھ رہتا ہے۔ جب بندہ فجر کی نماز کے بعد خاموش فضا میں اخلاص سے یہ کلمہ پڑھتا ہے تو فرشتے اس کے ارد گرد رحمت کا حصار بنا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حضور یہ بندہ محبوب بن جاتا ہے اور جہنم کی آگ سے اس کے لیے نجات لکھ دی جاتی ہے۔ فجر کے بعد کا یہ مختصر سا عمل دنیا و آخرت دونوں کے لیے سکون، اطمینان اور تحفظ کا خزانہ ہے۔ یہی ذکر قبر کی تاریکی کو منور اور آخرت کے سفر کو آسان بنا دیتا ہے۔ محترم ناظرین، فجر کی نماز کے بعد یہ کلمہ روزانہ پڑھو۔ یہ کلمہ قبر کی سختی کو روکتا ہے، جہنم سے بچاتا ہے، ماں باپ کی بخشش ہوتی ہے اور اولاد پر کوئی مصیبت نہیں آتی۔ محترم عزیزو، آج ہم اس بابرکت کلمے کے بارے میں جانیں گے جو آپ نے روزانہ فجر کی نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے اس کے 4 فضائل کا تذکرہ شروع میں کیا۔ اس سے آپ کو جہنم سے چھٹکارا ملے گا، ماں باپ کی بخشش ہوگی، اولاد پر کوئی مصیبت نہیں آئے گی اور قبر کی سختی سے بھی نجات ملے گی۔ آج کی اس نہایت اہم ویڈیو میں ہم ان فضائل کو اسلامی تعلیمات، قرآنی آیات اور مستند احادیث کی روشنی میں ایک ایک کر کے تفصیل سے بیان کریں گے تاکہ آپ اس عمل کی قدر و منزلت کو پوری طرح سمجھ سکیں اور اسے اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا لے۔ ہم سب سے پہلے اس وقت کی فضیلت پر بات کریں گے، اس کے بعد ہم 4 فضائل کو تفصیل دیں گے، یعنی والدین کی بخشش اور ان کے حق، اولاد پر مصیبتوں کا ٹلنا، قبر کی سختی سے نجات اور سب سے اہم جہنم سے چھٹکارا، جس میں ہم جہنم کے خوفناک حالات پر بھی مستند حقائق بیان کریں گے۔ یہ سب جاننے کے بعد انشاءاللہ آپ کو اس وظیفے کی اہمیت کا اندازہ ہوگا جسے ہم اس ویڈیو کے اختتامی حصے میں پوری تفصیل اور سارے طریقہ کار کے ساتھ آپ کو بتائیں گے۔ آئیے سب سے پہلے اس وقت کی عظیم کو پہچانیں جس میں ہم یہ بابرکت عمل کریں گے۔ محترم ناظرین، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندے اور اس کے کفر کے درمیان فرق صرف نماز کا چھوڑنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص دوزخ میں نہیں جائے گا جو سورج نکلنے سے پہلے یعنی فجر اور سورج ڈوبنے سے پہلے یعنی عصر کی نماز پڑھے گا۔ ابن ابی خالد، مسعر اور بختری بن مختار نے یہ روایت ابو بکر بن عمارہ بن روبیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سنی۔ انہوں نے اپنے والد سے روایت کی، انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، وہ شخص ہرگز آگ میں داخل نہیں ہوگا جو سورج نکلنے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے نماز پڑھتا ہے، یعنی فجر اور عصر کی نمازیں۔ اس پر بصرہ کے ایک آدمی نے ان سے کہا، کیا آپ نے یہ روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی؟ انہوں نے کہا، ہاں۔ اس آدمی نے کہا، میں شہادت دیتا ہوں کہ میں نے بھی یہ روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ میرے دونوں کانوں نے اسے سنا اور میرے دل نے اسے یاد رکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کسی کے اہل اور مال میں کمی کر دی جائے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے کہ اس کی نماز فجر فوت ہو جائے۔ امام احمد ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رات اور دن کے ملائکہ نماز فجر و عصر میں جمع ہوتے ہیں۔ جب وہ جاتے ہیں تو اللہ پاک ان سے فرماتا ہے، کہاں سے آئے؟ حالانکہ وہ جانتا ہے۔ عرض کرتے ہیں،
تیرے بندوں کے پاس سے جب ہم ان کے پاس گئے تو وہ نماز پڑھ رہے تھے اور انہیں نماز پڑھتا چھوڑ کر تیرے پاس حاضر ہوئے۔ اور محترم ناظرین، جب فجر کے وقت میں ہم ایک ایسا خاص کلمہ پڑھیں گے جو قبر کی سختی سے بچائے، جہنم سے دور کرے، تو اس عمل کی قبولیت اور تاثیر کی شدت کو آپ خود محسوس کر سکتے ہیں۔ جو شخص اس کو پابندی سے ادا کرتا ہے، اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے روز مکمل نور کی بشارت دی ہے۔ اب ہم اس عمل کی ایک نہایت ہی اہم فضیلت پر بات کرتے ہیں، جو ہے ماں باپ کی بخشش۔ والدین وہ ہستیاں ہیں جن کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے فوراً بعد فرمائی، اور تمہارے رب نے یہ حکم دیا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو۔ لیکن والدین کے انتقال کے بعد ان سے محبت اور عقیدت کا سلسلہ ختم نہیں ہو جاتا۔ ان کی وفات کے بعد ان کا نامہ اعمال بند ہو جاتا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 چیزیں ایسی ہے جس کا ثواب مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے: صدقہ جاریہ، وہ علم جس سے لوگ نفع اٹھائے، اور وہ صالح اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ اس حدیث سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ والدین کی بخشش اور ان کے درجات کی بلندی کا سب سے بڑا ذریعہ ان کی اولاد کی نیک کمائی اور دعا ہے۔ ہمارا یہ بابرکت کلمہ جو ہم فجر کے بعد پڑھیں گے، یہ نہ صرف ہمارے اپنے لیے نجات کا باعث ہوگا، بلکہ یہ صدقہ جاریہ کے طور پر والدین کے نامہ اعمال میں بھی شامل ہوگا۔ جب ایک نیک بیٹا یا بیٹی اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جاتا ہے تو اس کے والدین کو بھی اس کا حصہ ملتا ہے۔ یہ ان کی تربیت اور کوشش ہے جو آج صلہ دے رہی ہے۔ جب آپ یہ کلمہ پڑھ کر اپنے والدین کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں تو اللہ کی رحمت ضرور متوجہ ہوگی، کیونکہ ان کی دعا کا اجر ان کے والدین کو بھی پہنچے گا۔ یاد رکھیے، والدین بخشش کے لیے دعا کرنا صرف ایک اچھا عمل نہیں، بلکہ یہ ان کے حقوق میں شامل ہے جو ان کی وفات کے بعد بھی باقی رہتا ہے۔ ایک دفعہ ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا والدین کے مرنے کے بعد بھی ان پر میرا کوئی حق باقی ہے؟ تو آپ نے فرمایا، ہاں، 4 چیزیں ان کے لیے دعائے استغفار، ان کے بعد ان کے عہدوں کو پورا کرنا، ان کے دوستوں کی عزت کرنا، اور وہ صلہ رحمی جو ان کی طرف سے ہو اسے قائم رکھنا۔ ہمارا یہ کلمہ اس عمل کا حصہ ہے جو اللہ سے والدین کی بخشش کی فریاد کرتا ہے۔ آپ کی نیکی، آپ کا ذکر، آپ کا عمل ان کی قبروں کو روشنی سے بھر دے گا، ان کی قبروں کو نور سے بھر دے گا، ان کے گناہوں کی معافی کا سبب بنے گا اور ان کے درجات بلند کرے گا۔ اولاد پر مصیبتوں کا ٹلنا، تحفظ الہی کا حصار۔ فضیلت یہ ہے کہ اس کلمے کے پڑھنے سے اولاد پر کوئی مصیبت نہیں آتی۔ یہ ایک ایسا انعام ہے جس کی چاہت ہر ماں باپ کو ہوتی ہے۔ زندگی حادثات، پریشانیوں اور بیماریوں سے بھری ہوئی ہے۔ کوئی نہیں چاہتا کہ اس کے جگر گوشے کسی مشکل کا سامنا کرے۔ ایک مسلمان کا ایمان ہے کہ تمام معاملات اللہ کے ہاتھ میں ہے اور وہی خیر و شر کا خالق ہے۔ حفاظت کا سب سے بڑا ذریعہ انسان کا اپنے رب سے مضبوط تعلق اور اس کا ذکر ہے۔ جب ایک باپ یا ماں اپنے آپ کو اللہ کے ذکر میں مشغول رکھتا ہے تو اللہ اسے، اس کے اہل و عیال کو اور اس کی نسل کو اپنی پناہ میں لے لیتا ہے۔ آپ کا یہ عمل یعنی فجر کی نماز کے بعد یہ کلمہ پڑھنا نہ صرف آپ کو اللہ کے قریب کرتا ہے، بلکہ یہ آپ کی اولاد کے گرد تحفظ الہی کا ایک مضبوط حصار کھینچ دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح اور شام کے وقت اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ اس کی تمام ضروریات کو پورا کر دیتا ہے اور وہ ہر قسم کے پریشانیوں اور آفتوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ یہ ذکر اور یہ کلمہ آپ کے گھر میں برکت لاتا ہے۔ جس گھر میں اللہ کا ذکر ہو وہ گھر زندہ ہے، اور جس میں ذکر نہیں ہوتا وہ قبرستان کے مانند ہے۔ جب کوئی شخص اللہ کی اطاعت میں سرگرم ہوتا ہے تو اللہ اپنے فرشتوں کو مقرر کر دیتا ہے جو اس کی اور اس کی اولاد کی حفاظت کرتے ہیں۔
قرآن میں ہے، اس لیے انسان کے آگے اور پیچھے اللہ کے مقرر کیے ہوئے نگران فرشتے ہیں جو اللہ کے حکم سے ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ حفاظتی دستے اس وقت زیادہ مضبوط ہو جاتے ہیں جب بندہ خود اللہ کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کرتا ہے اور اس کے خاص ذکر میں مشغول رہتا ہے۔ یہ کلمہ آپ کے بچوں کی طویل العمر، ان کی صحت اور ان کے نیک کردار کی ضمانت بن سکتا ہے۔ یہ عمل انہیں حادثات، بیماریوں، بری صحبت اور اخلاقی پستیوں سے محفوظ رکھے گا۔ آپ کا رب سے یہ تعلق آپ کے بچوں کے لیے دنیا کی سب سے بڑی بیمہ پالیسی سے بڑھ کر ہے۔ آپ کا عمل آپ کی اولاد کے لیے نور، برکت اور حفاظت بن کر کام کرے گا، جس کے لیے وہ قیامت تک آپ کے شکر گزار رہیں گے۔ محترم ناظرین، قبر کی سختی سے نجات، پہلی منزل کی آسانی، اس بابرکت کلمے کی چوتھی اور اہم فضیلت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے کوئی جگہ قبر سے زیادہ خوفناک نہیں دیکھی، اور فرمایا قبر یا تو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ قبر کا پہلا مرحلہ جس میں مرنے والے کو سوالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور گناہوں کی وجہ سے عذاب یا نیک اعمال کی وجہ سے راحت دی جاتی ہے، بہت سخت ہوتا ہے۔ مومن کو قبر میں آسانی اس کے اعمال صالحہ کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ہمارا یہ مخصوص کلمہ جو ہم فجر کے بعد پڑھیں گے اعمال صالحہ میں شمار ہوگا۔ حدیث مبارکہ میں ایسے اذکار کی بہت فضیلت بیان کی گئی ہے جو قبر کو منور کرتے ہیں اور قبر کے عذاب سے بچاتے ہیں۔ یہ کلمہ انشاءاللہ تعالی آپ کے لیے قبر میں انس اور روشنی کا سامان بنے گا۔ جب آپ قبر میں داخل ہوں گے تو آپ کا یہ عمل جو آپ نے دنیا میں اللہ کی رضا کے لیے کیا تھا، ایک نیک صورت میں آپ کے سامنے کھڑا ہوگا، آپ کا دفاع کرے گا۔ آپ کو قبر میں اندھیری، تنہائی اور وحشت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، بلکہ آپ کو سکون، راحت اور جنت کی خوشبو نصیب ہوگی۔ یہ کلمہ دراصل اللہ کے حضور آپ کی وہ پیشکش ہوگی جو قبر کے عذاب کو ٹالنے کی طاقت رکھتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے نیک اعمال جیسے نماز، روزہ، صدقہ وغیرہ اس کے چاروں طرف کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کو عذاب دینے والے فرشتوں کو اس کے پاس آنے سے روکتے ہیں۔ آپ کا یہ کلمہ جو کہ ذکر الہی کا ایک اعلیٰ ترین درجہ ہے، آپ کے لیے ایک مضبوط مدافعتی ڈھال کا کام کرے گا۔ قبر کی سختی اور تنگی کو یہ کلمہ اللہ کے فضل سے ختم کر دے گا اور آپ کے لیے آگے کی منزل آسان ہو جائے گی۔ جہنم سے چھٹکارا، جہنم کا خوف اور نجات کا راستہ۔ اور اب ہم اس کلمے کی سب سے بڑی اور سب سے اہم فضیلت پر روشنی ڈالتے ہیں، جو ہے جہنم سے بچنا اور چھٹکارا پانا۔ جہنم وہ مقام ہے جہاں کفار، مشرکین اور گناہگار مومنوں کو ان کے اعمال کی سزا دی جائے گی۔ قرآن و حدیث نے جہنم کی جو منظر کشی کی ہے وہ دلوں کو ہلا دینے والی اور رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے بچنے کے لیے ان گنت مواقع عبادت اور اذکار عطا فرمائے، اور یہ بابرکت کلمہ انہی میں سے ایک ہے۔ ذرا جہنم کے خوفناک مناظر پر غور کیجئے، یہ حقائق مستند ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، جس کے ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اس کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ تیز ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم کی آگ کو 1000 سال تک دہکایا گیا حتیٰ کہ وہ سرخ ہو گئی، پھر 1000 سال تک دہکایا گیا حتیٰ کہ وہ سفید ہو گئی، پھر اسے 1000 سال تک دہکایا گیا حتیٰ کہ وہ سیاہ ہو گئی۔ اب وہ مکمل سیاہ ہے، اس کے شعلے بلند ہو گئے، اس کی گہرائی کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ جہنمیوں کا لباس آگ کے قطرے ہیں اور ان کا پینا کھولتا ہوا پانی ہوگا جو ان کی آنتوں کو کاٹ ڈالے گا۔ ان کے چہروں کو آگ لپیٹ میں لے لے گی اور وہ تکلیف کے مارے اپنے ہاتھوں سے اپنے چہروں کو بھی نہیں بچا سکیں گے۔ اس خوفناک انجام سے بچنے کا واحد راستہ اللہ کی رحمت اور اس کے احکامات کی پیروی ہے، اور ہمارا یہ عمل یعنی فجر کے بعد کا یک بابرکت کلمہ اللہ سے جہنم کی آگ سے پناہ مانگنے کا
ایک اور مؤثر ترین ذریعہ ہے جو یہ عمل کرتا ہے وہ اللہ کے ساتھ اپنے عہدوں پیمان کو مضبوط کرتا ہے، اپنے ایمان کا اظہار کرتا ہے۔ اللہ اس کے عمل کی بدولت اس کو اپنی رحمت کے سائے میں لے لے گا اور اسے جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرمائے گا۔ جہنم سے بچنے کا مطلب ہے جنت کا حقدار بن جانا، کیونکہ اللہ کی رحمت سے جنت اور جہنم کے سوا کوئی کسی جگہ نہیں۔ یہ کلمہ آپ کو یہ ضمانت دے سکتا ہے کہ آپ کا انجام دنیا کی آگ سے نہیں بلکہ جنت کی ٹھنڈک ہواؤں میں ہوگا۔ یہ آپ کے ایمان کو مضبوط کرے گا، آپ کو نیک اعمال کی طرف راغب کرے گا، آپ کے نامہ اعمال میں جہنم سے چھٹکارا دلانے والے اعمال کی فہرست کو بڑھائے گا۔ محترم عزیزو، اس ویڈیو میں ہم نے اس بابرکت کلمے کی 4 عظیم فضیلتوں کا تذکرہ کیا۔ والدین کی بخشش، اولاد پر مصیبتوں کا ٹلنا، قبر کی سختی سے نجات اور سب سے بڑھ کر جہنم سے چھٹکارا، یہ وہ ہیں جن کی تمنا ہر مومن کرتا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صرف فجر کی نماز کے بعد اس مخصوص عمل کی حکمت اور کیا خصوصیت ہے؟ آئیے آج کی اس گفتگو کو فجر کے وقت کی اقتصادی اور معاشی برکتوں سے شروع کریں جو ہمارے روزمرہ کی پریشانیوں اور گھر کی بے برکتی کو دور کرنے کا واحد حل ہے۔ محترم عزیزو، آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ رزق کا معاملہ انسان کی سب سے بڑی پریشانی ہے۔ کون ہے جو اپنے مال و دولت میں اضافے، اپنے کاروبار میں ترقی، اپنی کامیابی میں برکت نہیں چاہتا؟ آپ کا یہ کلمہ جو ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے، در حقیقت آپ کی طرف سے اللہ کے حضور ایک اعلان ہے کہ آپ اس کی برکتوں، اس کے رزق کے طلبگار ہیں۔ جب آپ اللہ کے حکم کی تعمیل میں، اس کے پسندیدہ وقت میں اس کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ صرف حلال رزق میں کشادگی ہی عطا نہیں کرتا بلکہ اس میں برکت بھی ڈال دیتا ہے۔ برکت وہ پوشیدہ انعام ہے جو تھوڑے مال کو زیادہ کر دیتا ہے اور بیکار خرچوں کو روک دیتا ہے۔ اس ذکر کی برکت سے آپ کی آمدنی میں بھی اضافہ ہوگا، آپ کے اخراجات میں بھی کمی آئے گی اور آپ کے گھر کی معاشی پریشانیوں کو جڑ سے ختم کر دے گا۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو لاکھوں کما کر بھی پریشان ہیں اور کتنے ایسے ہیں جو تھوڑا کما کر بھی سکون سے زندگی بسر کرتے ہیں۔ یہ سارا کمال اس برکت کا ہے جو اللہ کے ذکر سے حاصل ہوتا ہے۔ محترم عزیزو، اس خاص وقت میں ذکر کرنے کا ایک اور حیرت انگیز فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، برکتیں اور نور آسمان سے آپ کے گھروں پر نازل ہوتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بیان کیا، فجر کا قرآن فرشتوں کے مشاہدے میں آتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ یہ کلمہ پڑھتے ہیں تو دراصل آپ اس وقت فرشتوں کی محفل میں شامل ہوتے ہیں۔ یہ فرشتے آپ کی نیک نیتی، آپ کے ذکر اور آپ کی عبادت کو لے کر آسمانوں کی طرف جاتے ہیں اور اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں۔ جس گھر میں فجر کے وقت تلاوت قرآن یا اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہ گھر اس نور سے جگمگا اٹھتا ہے جو اللہ کی طرف سے نازل ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی ان میں نماز اور ذکر کرو۔ وہ گھر جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہ گھر برکتوں کا مرکز بن جاتا ہے۔ شیطان اس گھر سے دور بھاگتا ہے اور وہاں بیماری، جھگڑے اور بے سکونی اپنا ٹھکانہ نہیں بنا پاتے۔ اس ذکر کی طاقت سے گھر میں رہنے والے تمام افراد کے دلوں میں سکون پیدا ہوتا ہے، میاں بیوی کے تعلقات میں محبت اور الفت بڑھتی ہے اور چھوٹے بڑے سب ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھنے لگتے ہیں۔ یہ ایک روحانی طاقت ہے جو آپ کے گھر کو حسد کرنے والے کی نظر بد سے، جادو کے اثرات سے اور ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھتی ہے۔ تو محترم عزیزو، آپ کا یہ فجر کے بعد کا عمل صرف ایک وظیفہ نہیں بلکہ یہ آپ کے پورے گھر کے لیے حفاظتی اور برکتی نظام ہے جو آپ کے گھروں کو دنیا کی تمام پریشانیوں سے بچاتا ہے، پریشانیوں اور قرضوں کا خاتمہ کرتا ہے۔ ہر انسان کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے، کسی کو اولاد کی فکر، کسی کو صحت کی فکر، کسی کو قرضوں کی فکر، کسی کو مستقبل کے نامعلوم خوف نے گھیرا ہوا ہے۔ محترم عزیزو، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ انسان کو جو بھی پریشانی لاحق ہوتی ہے
وہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہوتی ہے یا پھر ہمارے اپنے گناہوں کا نتیجہ ہوتی ہے۔ اس بابرکت کلمے کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ آپ کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتا ہے، اور جب گناہ معاف ہو جاتے ہیں تو پریشانیاں خود بخود دور ہونے لگتی ہے، کیونکہ گناہ ہی اکثر پریشانیوں کا سبب بنتے ہیں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح کے وقت ایک دعا پڑھ لے تو اسے شام تک کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور جو شام کو اسے پڑھ لے تو صبح تک اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ حدیث واضح طور پر یہ ہے کہ یہ عمل آپ کو ایک پورے دن کے لیے اللہ کی حفاظت میں لے لیتا ہے۔ آپ کا یہ کلمہ گویا آپ کو ان تمام پریشانیوں، مالی مشکلات، بدقسمتیوں اور ناگہانی آفتوں سے بچانے کا ایک آسمانی ہتھیار ہے۔ قرضوں کی فکر اور مالی تنگی آج کے دور کی سب سے بڑی پریشانی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر قسم کے دکھ اور قرض سے نجات کے لیے صبح شام اللہ کی پناہ مانگنے کی تعلیم دی ہے۔ آپ اس مخصوص کلمے کا ورد کرتے ہیں تو آپ خود کو اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پھر آپ کے لیے ان جگہوں سے رزق اور مدد کے دروازے کھولتا ہے جہاں سے آپ کو کوئی گمان بھی نہیں ہوتا۔ جو لوگ اللہ پر توکل کرتے ہیں اللہ ان کے لیے کافی ہو جاتا ہے اور ان کی تمام دنیاوی اور دینی پریشانیوں کو حل کر دیتا ہے۔ اس کلمے کا ورد آپ کے ان تمام پریشانیوں، دکھوں اور قرضوں کے بوجھ کو ہلکا کر دے گا اور آپ کو ذہنی سکون اور قلبی اطمینان عطا فرمائے گا۔ صحابہ کرام اور فجر کی عظمت۔ محترم عزیزو، اگر ہم سیرت مبارکہ اور صحابہ کرام کی زندگیوں کا جائزہ لیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ وہ فجر کے وقت کو کس قدر اہمیت دیتے تھے۔ اولاد کی فرما برداری پر اثر۔ ہم نے پہلے اولاد پر مصیبتوں کے نہ آنے کی بات کی، اب ہم اس بات کو مزید گہرائی سے سمجھتے ہیں کہ آپ کے اس عمل سے اولاد کی فرما برداری پر کیسے اثر پڑتا ہے۔ محترم عزیزو، اولاد کا نافرمان ہونا اور والدین کی عزت نہ کرنا بھی آج کل کی ایک بہت بڑی پریشانی ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ اولاد کی نیکی اور فرما برداری کا تعلق کسی حد تک والدین کے اپنے اعمال سے بھی ہوتا ہے۔ جب والدین خود صبح سویرے بیدار ہوتے ہیں، نماز فجر ادا کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، وہ گھر میں ایک ایسا روحانی ماحول پیدا کر دیتے ہیں جس کا اثر لازمی طور پر اولاد پر پڑتا ہے۔ آپ کا یہ عمل آپ کی اولاد کے لیے عملی تربیت کا کام کرتا ہے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے والدین اللہ کے ساتھ کتنا مضبوط تعلق رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ جب آپ خود اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتے ہیں، آپ کی زبان اور دل سے جو دعا نکلتی ہے وہ اللہ کے عرش تک پہنچتی ہے۔ آپ کی یہ دعا کہ اے اللہ میری اولاد کو فرما بردار بنا، اس اللہ کے یہاں قبولیت کا زیادہ شرف پاتی ہے۔ اس کلمے کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کی اولاد کے دلوں کو نرم کر دیتا ہے، انہیں شریعت کی طرف مائل کرتا ہے اور انہیں آپ کا مطیع بنا دیتا ہے۔ یہ آپ کے بچوں کو گناہوں کی طرف مائل ہونے سے، بری سوسائٹی سے اور فحاشی اور عریانی سے محفوظ رکھتا ہے۔ ایک باپ یا ماں کا اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اپنے بچوں کے لیے دعا کرنا، یہ ان کے لیے مستقبل کی سب سے بڑی ضمانت ہے۔ آپ کا یہ عمل آپ کی اولاد کی زندگی میں نیک توفیق کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ آخر میں محترم عزیزو، اس وقت میں ذکر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ غفلت اور لاپرواہی کی زندگی سے باہر نکل کر ہوش مندی اور بامقصد زندگی کی طرف قدم بڑھا رہے ہیں۔ یہ عمل آپ کو غفلت کی زندگی سے نکال کر اللہ کی یاد میں مستحکم کر دیتا ہے، اور یہ ایک ایسی سرمایہ کاری ہے جس کا منافع دنیا اور آخرت دونوں جگہ ملے گا۔ اب جب آپ ان تمام فضائل، برکتوں اور نجات کے طریقے کو جان چکے ہیں تو یقیناً آپ بے چین ہوں گے کہ وہ کون سا کلمہ ہے جو اتنی طاقت رکھتا ہے۔ محترم ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے اب ہم جانتے ہیں اس بابرکت عمل کے بارے میں جو آپ نے فجر کی نماز کے بعد کرنا ہے۔ یہ کلمہ ہے
سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، جو آپ نے پڑھنا ہے جو ہی آپ خالق کائنات کے حضور شکرانے کے لیے فجر کی نماز ادا کر لیں گے تو اپنی جگہ پر ہی بیٹھے ہوئے مکمل خشوع خضوع اور توجہ کے ساتھ اسی ترتیب سے یہ عمل شروع کیجیے۔ نمبر 1، تاجدار کائنات پر درود پاک 7 مرتبہ۔ آپ نے سب سے پہلے ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنا ہر عمل کی قبولیت کا ذریعہ بنتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 گناہ معاف کرتا ہے اور 10 درجات بلند کرتا ہے۔ یہ آپ کے تمام اعمال کو پرواز بخشنے والا پہلا قدم ہے۔ نمبر 2، اللہ رب العزت کے 2 اسماء الحسنی 7 مرتبہ درود پڑھنے کے فوراً بعد آپ نے اللہ رب العزت کے یہ 2 اسماء الحسنی ملا کر پڑھنے ہیں۔ یا غفار یا ستار، اللہ تعالیٰ کا نام یا غفار کثرت سے معاف کرنے والا جو بندے کے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے، جبکہ یا ستار عیبوں پر پردہ ڈالنے والا ہے۔ ان ناموں کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ بندے کے عیبوں اور خطاؤں پر دنیا میں بھی پردہ ڈالے رکھتے ہیں، اسے رسوائی سے بچاتے ہیں اور گناہوں کی معافی کا سبب رزق اور برکت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ نمبر 3، مرکزی کلمہ کم سے کم 100 مرتبہ۔ اب تیسرے اور مرکزی حصے میں آپ نے وہ کلمہ پڑھنا ہے جس کے عظیم فوائد پر ہم نے گفتگو شروع کی تھی۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اس تسبیح کو کم سے کم 100 مرتبہ یا زیادہ سے زیادہ ثواب کے لیے 300 مرتبہ پڑھا جا سکتا ہے۔ اس سے زیادہ آپ جتنا چاہے پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس عمل کے دوران آپ 100 بار پڑھ لیں۔ یہ کلمہ جنت کے خزانوں میں سے ہے۔ اس میں توحید، حمد اور استعانت شامل ہے۔ یہ وہ کلمات ہیں جو آپ کو جہنم سے چھٹکارا دلانے میں، گناہوں کی معافی دلانے میں اور آپ کی اولاد کو مصیبتوں سے بچانے میں ایک مضبوط ڈھال بنیں گے۔ نمبر 4، استغفار۔ ایک تسبیح 100 مرتبہ، اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح استغفار کی کرنی ہے۔ استغفر اللہ، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ استغفار گناہوں کو مٹاتا ہے اور اللہ کو راضی کرتا ہے، گناہوں سے معافی ملتی ہے اور اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے، رزق میں برکت پیدا ہوتی ہے، غیب سے مدد ملتی ہے، گھروں سے پریشانیاں اور تکلیفیں ختم ہوتی ہے، جیسے قرآن میں نوح علیہ السلام کے ذریعے بیان ہوا ہے۔ اپنے رب سے مغفرت چاہو، بے شک وہ بہت بخشنے والا ہے اور تمہیں مال اور بیٹوں سے نوازے گا۔ نمبر 5، درود پاک 7 مرتبہ۔ آخر میں جس طرح آپ نے عمل کو درود سے شروع کیا، اسی طرح 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر اس روحانی عمل کو مکمل کیجیے۔ عمل کی تکمیل کے بعد انتہائی عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور ہاتھ پھیلائے اور اپنے لیے اور اپنے والدین اور اپنی اولاد کے لیے دعا کرے۔ مل کر دعا کرتے ہیں، اے میرے پروردگار، ہماری اس حقیر سی کوشش کو قبول فرما، ہمارے والدین کی بخشش فرما اور ان کے درجات بلند فرما، ہمیں جہنم کے عذاب سے نجات عطا فرما، آمین۔ اور ہماری اولاد کو ہر قسم کی مصیبت اور شر سے محفوظ رکھ یا اللہ۔ ہمارے رزق میں برکت، گھروں میں سکون اور دنیا و آخرت میں بھلائی عطا فرما، آمین۔ عزیزو ساتھیو، یہ ترتیب اللہ کی رحمت حاصل کرنے اور آپ کی آئندہ نسلوں کو محفوظ بنانے کا ایک ذریعہ ہے۔ اس عمل کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنا لے، اس عمل کو جاری رکھنے کی تلقین کرے۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین۔ امید ہے کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور کمنٹ سیکشن میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام لکھ کر ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ خیراً کثیراً، جزاک اللہ خیراً کثیرا۔